ہمیں بتائیں کہ یہاں پہ عوام کے اوپر آئے روز بڑی خاموشی سے ایک سے بڑھ کر ایک تو بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب بڑے اعلیٰ سطحی اجلاسوں میں فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں تو بابوز اور بڑے لوگ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، جی ٹھیک ہے پرائم منسٹر اور جو IMF اور باقی لوگ چاہ رہے ہیں ہونے دیں۔ پچھلے دنوں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے ہمیں کوئی روداد سنائیں جو کہ آپ کے پاس بڑی ایک شاندار انسائٹ سٹوری ہے، جہاں پہ آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے مہنگائی کے ستائے ہوئے بیچارے ذہنی طور پر پریشان غریب عوام کو کیسے اربوں روپے کے بوجھ سے بچایا۔ بڑی صاحب سٹوری یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک انتہائی اعلیٰ سطح اجلاس ہو رہا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور میں وہاں پہ یہ ورک آؤٹ کیا جا رہا تھا، سجیشنز لی جا رہی تھی کہ ہم جو ہے پاور ٹیرف کو کیسے کم کریں۔ تو وہاں پہ کچھ جو ہمارے سین کہہ لیں ود ان دا کورس، یا ان سین کہنا تو ذرا غلط ہوگا، کچھ اپنے طور پہ عقل مند جو تھے ہمارے بیوروکریٹس، انہوں نے سجیسٹ کیا کہ سر ایسا کرتے ہیں کہ ہم پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ نا ہم 30 روپے مزید لیوی بڑھا دیتے ہیں، اور وہ جو ہمارا ریونیو آئے گا اس ریونیو کو ہم استعمال کریں گے پاور سیکٹر میں، سبسڈی کے طور پہ سبسڈی دیں گے اور ہم ان کا ٹیرف کم کر دیں گے۔ اس وقت جب ہمارے ملک کے غریب پیٹرولیم مصنوعات کے صارفین 60 روپے فی یونٹ پیٹرولیم لیوی دے رہے ہیں، یہ جگہ ٹیکس ہے نا، جگہ ٹیکس مزید 30 روپے بڑھا دیں، مزید 30 روپے یعنی 90 روپے پر لیٹر ہو جائے گی۔ تو یعنی ان لوگوں کو آپ ایک طرف نقصان پہنچا رہے ہیں اور ان کی پاکٹ میں سے پیسہ نکال رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں تو مفت پیٹرول ملتا ہے نا، ہمیں تو سرکاری خزانے سے پیٹرول ملتا ہے۔ ہمارے بچوں کے پاس، ہماری فیملی میں سرکاری کمپنیوں کی 8 گاڑیاں چل رہی ہیں، ان کے فیول کارڈ ان کے ملے ہوئے ہیں، انلمیٹڈ فیول کارڈ استعمال ہوتے ہیں، سانو تو ٹینشن کو نہیں نا جی پیٹرول مزید مہنگا کر وہ جو سین ایلیمنٹ تھے نا ان کو ملتا ہوگا نا، کارڈ بھی ملتے ہوں گے، لہٰذا انہوں نے کہا ہوگا کہ یار یہاں سے لیوی بڑھاتے ہیں تو پھر ہم جو پرائم منسٹر آفس کا ایک اہم بیوروکریٹ، اس کے گھر میں سرکاری کمپنیوں کی گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں۔ اسی طرح کوئی اور بابو نکال لیں جو 4 5 6 بڑی وزارتیں ہیں جہاں وہاں پہ اس کے بیٹھے ہوئے ہیں، فیڈرل سیکٹری ہوں، ایڈیشنل سیکٹری ہوں، اس کے ماتحت جتنی کمپنیاں، سب کی گاڑیاں، ملازمین گھروں میں خدمات پر مامور ہیں، بچوں کے۔ اس کے علاوہ وہ مانیٹائزیشن بھی لے رہے ہیں گاڑیوں کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان سے، وہ بھی بجٹ کا بہت بڑا حصہ جو ہے ان کے پریولیجز میں ضائع ہو جاتا ہے، اور اس کے باوجود وہ گاڑیاں جو ہیں اپنے جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں سے منگوا لیتے ہیں، وہاں سے نوکر چاکر بھی منگوا لیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ پھر آگے چلیں، اجلاس میں کیا ہوا، اصل کہانی وہ بتائیں، یہ تو دکھ بھری داستان چلتی رہی۔ ہاں بالکل، جب یہ پرپوزل ان کے آئی اعلیٰ سطح اجلاس میں تو پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اچھا، تو جب یہ پرپوزل آئی تو چیف آف آرمی اسٹاف نے اس بندے کو غصے کی طرف نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ یار کیسے تم بات کر رہے ہو، 30 روپے پر لیٹر لیوی مزید بڑھانا، 90 روپے کر کے تو ہم سبسڈی دیں، سبسڈائز کر دیں پاور سیکٹر کو کے کنزیومر کو، تو عوام سے پیسے لے رہے ہیں، جیب سے نکالیں گے، اور دوسری طرف تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا زیادہ اس کی امپلیکیشنس ہیں۔ تمام جو ہے ڈیزل پہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے، پیٹرول میں بھی آپ سفر کر رہے ہیں، ہر آدمی اس پہ اس کا کرایہ بھی بڑھ جائے گا، اور جو بھی جو گڈس ہیں ان کی قیمت آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا دماغ نہیں کام کرتا۔ تو حال میں اجلاس میں سناٹا چھا گیا ہوگا۔ بالکل، انہوں نے روک دیا اور انہوں نے کہا کہ خبردار ایسی کوئی موو نہ کرنا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایفیشنسی لے کے آئیں، اپنے جو ہیں ریونیو جنریشن کریں اور ٹیکس کو صحیح طریقے سے اس کو ماپ اپ کریں، اس کو کلیکٹ کریں، اور انفورسمنٹ کے ذریعے سارا کام کریں، ایڈمنسٹریٹو جو بھی انیشیٹوز ہیں اس کے ذریعے کام کریں۔ بالکل ٹھیک، زبردست۔ خالد صاحب، ایک شاندار سٹوری آپ نے ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کی، اور یہ آرمی چیف کا ہی ویژن تھا جس کے نتیجے میں IPPs کے ایگریمنٹ ریوزٹ ہوئے، ٹرمینیٹ ہوئے، پاور ٹیرف نیچے لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں بہت سی جگہوں پہ، انہوں نے اور بھی جگہوں پہ رول پلے کیے جس کے نتیجے میں معاشی صورتحال بھی بہتر ہوئی، اور جو انرجی سیکٹر ہے اس کے اندر ان کا بڑا رول ہے۔ تو آنے والے دنوں میں ہم اس کا فالو اپ کرتے رہیں گے۔